السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں سوانح حیات بقیت السلف ولی کامل حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ۔ ضلع قصور کا ایک مشہور گاؤں میر محمد ہے جو راجہ جنگ ریلوے اسٹیشن سے بجانب مشرق 2-2.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حافظ صاحب کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ حافظ صاحب کے والد کا نام حافظ محمد عظیم تھا، لیکن وہ حافظ محمد کے نام سے معروف تھے۔ یہ خاندان راجپوت خاندان ہے جو صدیوں سے موضع میر محمد میں آباد ہے۔ یہ خاندان غزنوی خاندان اور لکھوی خاندان سے متاثر تھا۔ یہ خاندان نہایت صالح اور تقوی شعار لوگ ہیں۔ حافظ صاحب کا قد درمیانہ، متوازن جسم، سرخی مائل سفید رنگ، کشادہ پیشانی، کچھ چوڑا چہرہ، پوری داڑھی جو عمر کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی سفید ہو گئی تھی۔ آپ تہجد گزار عالم اور کتاب و سنت کے مخلص ترین مبلغ تھے۔ سادہ لباس، سر پر سفید یا 4 خانہ رومال، سفید قمیض اور سفید تہہ بند، یہ تھے ہمارے ممدوح مولانا حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ۔ حافظ صاحب دسمبر 1927 میں پیدا ہوئے۔ عمر کی کچھ منزلیں طے کیں تو پہلے ناظرہ قرآن مجید پڑھا، پھر اپنے گاؤں کے مدرسے میں قرآن حفظ کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں مولانا عبدالحق سے پڑھیں۔ اس کے بعد امرتسر کے مدرسہ غزنویہ میں چلے گئے، وہاں سے مروجہ نصاب کی تکمیل کی۔ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور حافظ صاحب اپنے گاؤں میر محمد چلے گئے، جو پہلے سے خطے میں واقع تھا، جو پاکستان کے حصے میں آیا۔ پہلے ضلع لاہور میں شامل تھا، اب ضلع قصور میں شامل ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی کی خدمت میں رہے اور حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے بھی کسب فیض حاصل کیا۔ مدرسہ غزنویہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گیا تو حافظ صاحب اس مدرسے میں آگے اور یہاں حدیث شریف اور دیگر علوم کی انتہائی کتابیں آپ پڑھتے رہے۔ حافظ صاحب کا ایک بیان میں نے مدرسہ دارالعلوم محمدیہ شیخ پورہ میں سنا تھا، جب میں وہاں قرآن پاک حفظ کرتا تھا تو حافظ میر محمدی دھیمے مزاج کے عالم دین تھے، میٹھے انداز میں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ کسی کو کافر کہنا، کسی کو منافق کہنا یا کسی کو بے دینی کی حدود میں داخل کر دینا، کسی پر شرک کا فتویٰ لگانا ان کا شیوا نہیں تھا۔ بہت سالوں سے انہوں نے بھائی پھیرو کے قریب ایک گاؤں بنگا بلوچاں کو تبلیغ دین کا مرکز بنا رکھا تھا، جو اب بھی قائم و دائم ہے، جہاں تعلیم کا جدید نظام رائج ہے۔ شاندار بلڈنگ موجود ہے جس میں آپ کے بانجے قاری صہیب میر محمدی، قاری ابراہیم میر محمدی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب تبلیغ کے سلسلے میں اندرون ملک تو جاتے ہی تھے، بیرون ممالک بھی آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں کئی دورے کیے۔ تو حافظ صاحب تبلیغ کے سلسلے میں زیادہ تر آپ سفر میں رہتے۔ ایک مرتبہ برطانیہ کی جماعت اہل حدیث کی دعوت پر برطانیہ بھی گئے تھے اور وہاں کے مختلف شہروں میں 40 دن کے لیے ان کے تبلیغی پروگرام مرتب کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اسی سلسلے میں کویت بھی گئے تھے۔ وہ جہاں گئے سادگی ان کی ہم رکاب رہی، وہ نرم مزاجی ان کے ہم سفر رہی۔ تبلیغی سلسلے کی مصروفیات کی وجہ سے وہ تصنیفی خدمت کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تبلیغ و تربیت دین کے 5 اصول کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، جو اصلاحی نوعیت کی کتاب ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کتاب کئی دفعہ چھپ چکی ہے، اور کتاب کے سرورق پر قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ درج ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حافظ صاحب کی تبلیغی جد و جہد کے
مختصر تذکرے کے بعد میں آپ کو قرآن پاک کے ان کی خدمات کا تعارف کرواتا ہوں کہ جس کی وہ ہمیشہ مبلغ رہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کی وہ عملی تصویر اور چلتی پھرتی اس آیہ مبارکہ کی وہ تفسیر تھے۔ تجوید قرآن کے موضوع پر سب سے پہلے انہوں نے آسان قاعدہ لکھا جس سے حلقہ قرآن میں بے حد اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اسی موضوع پر آسان کتاب لکھی، اسے بھی قبول عام حاصل ہوا۔ اور ان کی عظیم خدمت قرآن یہ ہے کہ متن قرآن سمیت پورا ترجمہ کیسٹوں کی صورت میں انہوں نے محفوظ کر دیا ہے، اور یہ ترجمہ بھی ان کا اپنا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنی زبان میں اسے ریکارڈ کرایا۔ یہ کیسٹیں مارکیٹ میں اس وقت دستیاب بھی تھی، لیکن اب یوٹیوب کا دور ہے۔ کیسٹ کے بعد سی ڈی ڈسک کا زمانہ بھی آیا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ کیسٹ کے بعد سی ڈی ڈسک کا زمانہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اب تو یوٹیوب کا دور ہے، اب تو جدید دور ہے۔ تو تبلیغ کے سلسلے میں حافظ صاحب کا نقطہ نظر قرآن کے اس ارشاد کے عین مطابق تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ نصیحت اور واعظ کا انداز جتنا میٹھا ہوگا اتنا ہی لوگ مبلغ سے متاثر ہوں گے۔ کڑوے کسیلے اسلوب گفتگو سے لوگ دور بھاگتے اور مبلغ سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے لہجے میں اچھی سے اچھی بات کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تبلیغ دین کے اس پہلو سے خوب آگاہ تھے، چنانچہ وہ قرآن کی روشنی میں لوگوں کے ذہن کے مطابق تبلیغ کرتے تھے اور اپنے مبلغین کو اور انہیں حکم فرماتے کہ آپ ایسا تخاطب اپنائیں جس سے سامعین کو سمجھ آ سکے، اور فرمایا کرتے اپنے مبلغین کو کہ آپ نرم انداز تخاطب اپنانے کی انہیں تلقین کرتے کہ آپ نرم انداز بیان اپنائیں، سختی نہ کریں۔ جس طرح ان کی تبلیغ دین میں سادگی، اسی طرح ان کے عام طرز زیست میں بھی سادگی کا عنصر غائب تھا۔ وہ برطانیہ گئے تو سادگی ان کے گھر سے ان کے ساتھ ہی گئی۔ وہ ذمہ دار تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سادگی سے انہیں ہمیشہ پیار رہا۔ سادگی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، نہ انہوں نے سادگی کا ساتھ چھوڑا۔ ہمیشہ سادہ طبیعت اور سادہ زندگی آپ نے بسر کی۔ حافظ صاحب سلسلہ بیت بھی رکھتے تھے، جس طرح متحدہ پنجاب کے سب سے پہلے امیر مولانا شریف گڑھیالوی تھے، وہ بھی سلسلہ بیت رکھتے تھے، اور اسی طرح حافظ صاحب بھی سلسلہ بیت رکھتے تھے۔ کئی علماء کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان سے باقاعدہ بیت تھے۔ اور حافظ صاحب طویل مدت سے بیمار تھے، درمیان میں کبھی افاقہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن بیماری کی طوالت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو حافظ صاحب 1 اور 2 نومبر 2008 کی درمیانی رات کو لاہور ہسپتال میں وفات پا گئے۔ صبح 11 بجے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ مولانا عتیق اللہ سلفی انہوں نے نہایت عجز و الحاح کے ساتھ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔